अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ये एक बड़ा आसान कदम था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में पीस प्रोसेस शुरू हुआ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ और मैं एक तरफ तो करंट रजीम को शाबाश भी दूंगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं उस पर अफसोस भी करूँगा कि उन्होंने पूरी अपनी न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई। और अगर हम मुसलमान दुनिया का साथ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम हम न्यूट्रल रहें। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें ज़रा थोड़ी कमी पेशी हुई। उसमें इस एक कमी पेशी तो ये हुई कि हम अभी ये डायलॉग करवा रहे हैं और साथ ही साथ हम सऊदी अरब में अपने जहाज़ भेज रहे हैं या और इस तरह की बातें। तो चलें, बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। तो दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है और इमरान खान के साथ इसका क्या ताल्लुक है, और फिर कैसे इजराइल को किसी तरह से इस चीज़ से बाज किया जा सकता है। क्योंकि असल बात यह है कि सारी जंग में जो सबसे बड़ा रोल और स्पॉइलर और एक ऐसा फ्रीक है जो ये नहीं चाहता कि ये जंग रुके, इसलिए कि उसका जो फोकस है वो ग्रेटर इजराइल है। और ये CIA फाइल्स में और अब तो ये बड़ा क्लियर हो चुका है कि कैसे इजराइल की ड्रीम है इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने की, और उनकी कैसे ड्रीम थी कि 7 कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज करना है या ख़त्म करना है। उसमें से ऑफ कोर्स इराक नंबर 1 पे था और ईरान आखिरी नंबर पे है, क्योंकि उन्होंने इराक को डिस्टेबलाइज किया, शाम को किया, इवन इजिप्ट को किया, लिबिया को किया, जो और कंट्रीज थे जो कि उनके लिए कोई खतरा बन सकते थे, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। अब रह गया थोन, सबसे बड़ा कांटा उनकी आंख में जो चुभता है वो है ईरान। अब अमेरिका को उन्होंने पट्टी पढ़ाई ट्रंप को कि आप घबराएं नहीं जी, मैं पता है वो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उनको मारेंगे, खत्म करेंगे, लोग उठेंगे और ईरान खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर उन्होंने अमेरिका को ये पट्टी पढ़ाई, आप शाक ना दिखाएं और हमारा साथ दें और आप देखें कि कैसे ये बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाएंगे। मैंने आपको अर्ज किया था कि ये बिल्कुल वही डेजा वू है सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्यूमेंट किया हमारे लिए। और अगर इसको समझने वाले हो, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है अफला ताक़िलून अफला ततफ़क्करून अफला तुमिनून, क्या तुम्हें अकल नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते, क्या तुम मोमिन नहीं हो, ईमान नहीं रखते। तो अगर तुम ईमान रखोगे, अकल करोगे, फिक्र करोगे और हिकमत इस्तेमाल करोगे, कोई दुश्मन भी ईरान का ये नहीं कहेगा कि उन्होंने सब्र से काम नहीं लिया, कि उन्होंने तफक्कुर, तहक्कुक, तदब्बर नहीं किया। तो फिर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में वाशगा बिलवाज में कहता है कि जो लोग सब्र करते हैं मुश्किलात में, मैं उनका साथ देता हूँ। तो अल्लाह ने बेतहाशा साथ दिया। बड़े बड़े जहाज C-130 वो खुद कहते हैं कि ये सैंड स्टॉर्म में फंस गए। तो क्या हुआ था जंग खंदक में, वो बड़ी सारे अरब की फौज को इकट्ठा करके लाए थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह और मुसलमानों को खत्म करने के लिए। पहली बात तो यह है कि वो ईरानी ही था, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने ये तदब्बर दिया था कि ट्रंच खोते हैं, और रसूल अकरम ने वो मानी थी। वो जिस तरह उनके वार स्ट्रेटजीज उस वक्त मशहूर थी, ईरान एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है और उनको तो पता है कैसे वार लड़नी है, और अल्लाह ने हमें ये बताया है कि इनसे सीखो। उसी ट्रेंच की वजह से पहले उनको रोक के रखा और फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से और मुसलमानों को सब्र और रसूल सल्लम की अताअत करने के सिले में ऐसी हवाएं चलाई कि उनको सैंड स्टॉर्म ने घेर लिया और उनके जो सहराई जहाज होते हैं ऊंट डिस्ट्रॉय होकर रह गए। तो यहाँ क्या हुआ, C-130 आज का ऊंट है, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। पहले तो यह है कि यही अबनाए हरमूज है, इसके साथ जो टनलिंग छोटी आबदोज़ें बनाई हुई हैं, बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है और पूरा एक सिस्टम बचाया हुआ है जिससे वो मिसाइल मारते हैं पानी के अंदर से। हिम्मत नहीं हो रही ट्रंप को वहां पे हमला करने की। अब इन्होंने सोचा कि ठीक है जी, आखिरी हरबा आजमाते हैं। एक दायरे के अंदर ईरान का कब्जा है स्टेट ऑफ हरमूज पे, उसके बाहर एक दायरा बना देते हैं। दायरे के अंदर वो जो हमने बचपन में नहीं सुना था कि वो जब 2 कड़ों से बंदा कैसे निकलेगा तो फिर एक तीसरा कड़ा लगाते थे और फिर वो कड़े मुझसे निकलता था। तो इन्होंने सोचा कि हम एक और कड़ा लगाते हैं। ये सारी होती हैं टैक्टिक्स, जैसे मठ है छूतिया काम। इस तरह बड़ी बड़ी जंगें नहीं जीती जाती, स्ट्रेटजी से, तदब्बर से, तहक्कुक से, सब्र से जीती जाती हैं। और वो हमारे ट्रंप साहब के करीब नहीं गुजरी और ये वन मैन शो चल रहा है। और उसकी वजह ट्रंप नहीं है, उसकी वजह जो सबसे बड़ा स्पॉइलर वो इजराइल है। ये इजराइल को जब तक बंद नहीं करते, ना ईरान का भला होगा, ना मुस्लिम दुनिया का भला होगा और ना इंसानियत का भला होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी इंसानियत जो है वो इस एक बंदे ने, और एक छोटे से कंट्री में, 9 मिलियन का कंट्री है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 24-26 करोड़, यानी पाकिस्तान के हिसाब से एक चीका सा कंट्री है और अमेरिका के हिसाब से तो कोई बासक ही नहीं है। अमेरिका की आबादी कितनी है, 35 करोड़, ईरान की 9 करोड़ और उनकी आबादी कितनी है, 90 लाख।
تو ایران سے آبادی کے لحاظ میں 10 گنا چھوٹا ہے، پاکستان سے 24 گنا چھوٹا ہے، امریکہ سے 35 گنا چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کا امریکن پریزیڈنٹ پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ اب امریکہ پہ اتنا انفلوئنس نہیں رہا، امریکن کانگریس پہ انفلوئنس ابھی ہے، جو کہ بہت جلدی ٹوٹنے والا ہے۔ میں بڑک نہیں لگا رہا، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ۔ یہ وہ ٹائم ہوتا تھا جب کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اور آج وہ ٹائم ہے کہ کلم کھلا ہر میڈیا میں یہ گندے ہو رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ذبح کیا غزہ میں، اب یہ پوری دنیا کے امن اور پوری دنیا کی اکانومی کے در پہ ہوئے ہیں۔ بھائی 9 ملین لوگ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ 9 ملین لوگوں کی خاطر پوری دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کر دو، پوری گلوبل اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کر دو۔ سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے امریکن گورنمنٹ جو اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے، اس کو سب سے زیادہ نقصان ہے۔ یعنی ہمارا اتنا زبردست بڑا کنٹری جو پوری دنیا کو چلا رہا تھا، اب وہ انفارچونیٹلی اپنی ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے بڑی جلدی سے، اور اس وار نے بہت بڑا گہرا اثر چھوڑنا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ صرف گلوبل سپلائی چین کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ٹیرف کا مسئلہ ہے، نہ کوئی ٹیکسز کا مسئلہ ہے اتنا بڑا۔ اصل مسئلہ ہے دنیا کے امن کا، اکانومی کا، ویل بینگ کا، پھر انسانیت کی ویل بینگ، پھر مسلمانوں کی ویل بینگ کا، پھر ایرانیوں کی ویل بینگ کا، پھر پاکستان کی ویل بینگ کا، پھر سارے گلف کنٹریز کی ویل بینگ کا۔ یہ سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے صرف ایک اسرائیل کی خاطر۔ ہم تو پھر بھی کوئی ناشائستہ بات نہیں کرتے۔ تو یہ ایکچولی پاکستان میں ایرانی تو پورے اعتماد کے ساتھ اپنی پوری ٹیم لے کے آئے تھے اور فیصلہ کرنا چاہتے تھے، انفارچونیٹلی فیصلہ ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ جے ڈی وینس جو ہے وہ انسٹرکشن لے رہا تھا اسرائیل سے۔ بی بی نیتنیاہو نے خود کہہ دیا اپنے اسٹیٹ ٹی وی پہ، وہ مجھے رپورٹ کرتا ہے جیسے کوئی پریزیڈنٹ کسی وائس پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہیں، لیکن اس کا اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کچھ بہت زیادہ تو نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ تھوڑا نیوٹرل رہے، کیونکہ سعودی عرب تو بالکل نیوٹرل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بادشاہی ڈکٹیٹرشپ صرف اس طرح قائم ہے اگر اسرائیل قائم رہے اور ایران جائے، کیونکہ ان کو فکر یہ ہے کہ اگر ایران بچ گیا تو ہماری ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جائے۔ وہ ان کو کسی طریقے سے یہ بابر کرانا چاہیے آپ کی ڈکٹیٹرشپ کے پیچھے نہیں ہے ایران۔ ایران چاہتا ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے اور سارے مل بیٹھ کے کھائیں۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو جلدی سے اس کا حل بتا دیتا ہوں۔ یہ حل بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ ٹرمپ کو چاہیے فیس سیونگ، اور وہ کہہ سکے کہ اوباما نے صرف 2030 تک ان سے لیا ہوا تھا وعدہ کہ یہ انریچمنٹ نہیں کریں گے، میں تو لے آیا ہوں اتنے سالوں، کیونکہ وہ مانگ رہا ہے 20 سال، اس وقت رہ گئے ہیں 2030 میں صرف 4 سال، اور اگر وہ 10 سال بھی لے دیتا ہے جو کہ ان بٹوین نیگوشیشن ہو سکتی ہے، پھر بھی اس نے 6 سال اوباما سے بہتر لے لیے۔ بائی دا وے 5 سال آفر کر دیے ہیں ایران۔ اچھا اگلا مسئلہ، ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو کہہ سکے دیکھیں جی میں نیا ریونیو لے آیا ہوں، تو اس لیے اس نے اپنا نیا سرکل بھی لگایا بلاکیڈ کا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بنانے ہیں پیسے تو بناؤ، مجھے بھی حصہ دو، تو میرا خیال ہے ایران اس پہ بھی مان جائے گا۔ تیسری بات ہے کہ وہ چاہیں گے ہمارا پیٹرو ڈالر ہے وہ بچ جائے، تو وہ بھی بچ سکتا ہے، ایران اس پہ بھی راضی ہو سکتا ہے، اور چائنا بھی اس پہ کسی حد تک پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو پھر تو آپ کہیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ اب آ جائیں آخری ٹاپک کی طرف کہ عمران خان چاہے وہ اندر بھی بیٹھا ہے تو کیا رول ادا کر سکتا ہے۔ ایرانیوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جس کو مسلمان بائی اینڈ لارج مانتے ہوں۔ ایران میں بھی عمران خان کی بڑی زبردست عزت ہے، اور پوری دنیا عرب میں عمران خان کی عزت ہے۔ عمران خان کسی بات میں منا لیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایرانی عوام بھی اس کے خلاف نہیں بولے گی۔ یہ مسئلہ ہے گورنمنٹ کو، ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ کہیں ہماری عوام ہی ہمارے خلاف نہ اٹھ پڑی ہو، بالکل ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ امریکیوں کو بھی کسی حد تک ٹرسٹ چاہیے، اور کوئی سمجھانے والا چاہیے کہ اسرائیل وہ بگی بلی نہ بنا رہے۔ وہ سمجھانے کے لیے کوئی پرسونا چاہیے، کوئی مسل چاہیے، کوئی گٹس چاہیے۔ وہ آسم منیر تو نہیں سمجھا سکتا، یہ تو ٹی سی ہولڈرز ہیں۔ شہباز شریف تو وہ بالکل ہی، وہ تو آپ کو طرح بندر کی طرح تعریف کر سکتا ہے۔ تو کون سمجھا سکتا ہے؟ ایک ہی بندہ ہے جس میں کوئی گٹس ہیں، اور پھر وہ چائنا کو بھی سیٹسفائی کر سکتا ہے، رشیا کو بھی سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ تو کاش عقل پریویل کرے کہ اس طرح کی ڈیفیکلٹ نیگوشیشن کرنے کے لیے کوئی بڑا مسل والا بندہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اگر یہ عمران خان کو اپروچ کریں، یہ تو صرف ٹرمپ ہی اپروچ کر سکتا ہے اگر یہ سینٹی پرویل ہو، اور ٹرمپ کو بھی کوئی اسکیپ چاہیے کہ جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے۔ اسرائیل بہت یرکتا ہے عمران خان سے، کہ وہ جب ایپسٹین نے کہا تھا سب سے بڑا ڈینجر جو ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے اتنی مسلمان دنیا ہے، اور وہ صحیح مسلمان ہے۔ میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اس کی اگست 2018 کی ٹویٹس ہیں جو آ چکی ہیں، میں بڑی دفعہ ڈسکرپٹ کر چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ تو اس نے یہی کہا تھا کہ عمران خان خامنئی سے، اردوان سے، زی جن پنگ سے اور پوٹن سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کو لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے چاچا جی کو ریکویسٹ کریں عمران خان کو، عمران خان ایسا بندہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں جیل میں ہوں، وہ ان کی
وہاں سے بیٹھے بھی ڈسکشن کروا کے سلیڈیفائی کر سکتا ہے. اگر آپ آج عمران خان کو یہ ٹاسک دے دیں اور اگر یہ فلفل نہ ہو تو آپ پھر کہیے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تدبیر یہ بناتے ہیں اور ایک میں بناتا ہوں. عمران خان نے بھی بڑا صبر دکھایا ہے, ایمان دکھایا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے ایمان اور صبر والے انسان کو اللہ تعالیٰ نوازے نہ, بعد میں بھی نوازتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو. کیا نام ہے, آج آخرت میں بھی وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. میں آپ کو عرض کر دوں, میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ نے عمران خان کو بہت بڑی عزت دینی ہے. تو باقی یہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. میری نظر یہ دیکھ رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ وار جلدی ختم ہوگی اور اس میں ایران کی بھی عزت ہوگی اور پاکستان کی بھی عزت ہوگی اور عمران خان کی بھی عزت ہوگی. میرا اللہ نے چاہا تو آپ ضرور دیکھیں گے. تھینک یو.